بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہیں وہ 3 اسٹیجز پہ 3 مختلف دنوں میں کرائے جائیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں وہاں پہ ٹوٹل کتنی سیٹیں ہیں، چھوٹی آبادی ہے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر 3 مختلف اوقات میں الیکشن کیوں کرائے جائیں گے؟ یہ ہے نا شک پیدا کرنے والی بات، بلکہ ثبوت پیدا کرنے والی بات ہے یہ۔ دیکھیے اس کے واضح معنی یہ ہے کہ وہ جو انجینئرنگ کر رہے ہیں اس مرتبہ الیکشن ریگنگ کرنے کی وہ مختلف ہے، اور ہر اسٹیج پہ بڑی پریسائز کنسائز قسم کی وہ کریں گے دھاندلی، تاکہ وہ ثابت کر سکیں یہ بڑے فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ ہر چیز بڑی ناپ تول کے، اس مرتبہ جو دھاندلی کریں گے وہ بہت ناپ تول کے کرنا چاہتے ہیں۔ یا اس میں مزید بات کرنے سے پہلے میں ایکشن کمیٹی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ان کی یہ بات منظور کر لی کہ ٹھیک ہے 3 مختلف دنوں میں الیکشن کرائیے، تو یہ ایسا ہوگا کہ تم نے دشمن سے کہا آؤ آ کے میرے ہاتھ کاٹ لو اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دو۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی میرے دوستوں، ایسی غلطی مت کرنا۔ یہ بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، جب فائٹ ہوتی ہے نا 2 گروپس میں، تو دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے نا وہ دوسرے کو ناک ڈاؤن کرے۔ وہ مسلسل تمہیں ناک ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ پوری قوم کو ناک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ کر نہیں پائے اور کر نہیں پائیں گے، لیکن ان کی ایفرٹس پوری ہیں۔ کیا تمہاری ایفرٹس پوری ہیں؟ میرے آزاد کشمیر کے دوستوں، تم یہ بات کسی صورت منظور مت کرنا۔ اگر تم نے یہ منظور کر لیا تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اچھا دیکھیے، ایک اور چیز جو اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر اور ہمنوا جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی وہی پالیسی اختیار کر رہے ہیں کہ ٹالو، اتنی دیر تک ٹالو کہ تحریک کمزور پڑ جائے، پھر اتنے مقدمات بناؤ کہ ول جو ہے وہ جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دے، اور پھر اس طرح سے یہ آگے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ وہی جو پاکستان میں ہے، اب علیمہ خان پر حملے، ان کی ذہنی سوچ پر حملے کیے جا رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ ایک صاحب کل سوال پوچھ رہے تھے ان سے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سیاست میں انوالو ہو گئی۔ وٹ یو مین سیاست میں انوالو ہو گئی؟ سیاست میں انوالو ہونا ہر شہری کا حق ہے، اگرچہ وہ اس وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے بھائی کی جان بچانے آئی ہے۔ یہ اب عمران خان کی بہنوں پر مقدمات کی بوچھار کر رہے ہیں۔ وہی پرانا طریقہ جو میں نے کہا آپ سے کہ اتنے مقدمات ڈالو کہ یہ اس میں الجھ جائیں۔ وکیلوں کو، پی ٹی آئی کے وکیلوں کو اندر سے انہوں نے کمزور کر کے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ ججز اپنی مرضی کے انہوں نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی ٹیکنیکس ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ شیر افضل مروت جیسے بیہودہ لوگوں کو لا کر، وہ جو کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا، نوشیرہ برکی صاحب، میں صحیح نام نہیں لے پا رہا ہوں، برکی صاحب، ڈاکٹر برکی جو ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے وہ، یہ اس کے جوتے کے خاک بھی نہیں ہیں جو خدمات اس کی ہیں پاکستان کے لیے۔ ان کی خدمات کیا ہیں؟ چوریاں چکاریاں، اور ان کی خدمات ہاسپٹل کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ آج بھی وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ غریب عوام کے کام عمران خان کا ہاسپٹل ہی آ رہا ہے، یہ نہیں آ رہا ہے، ان کی کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اچھا، اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اچھا صاحب، میں آپ کے سامنے پہلی ایک بات بڑی واضح طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عاصم منیر اور ہمنوا ناکام ہوں گے، اور یہ جو کچھ سارا پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، جب تک آپ ایک عام شہری کی انڈیپینڈنٹ سوچ کو نہیں روک سکتے، آپ کی پاور خطرے میں رہتی ہے، ڈکٹیٹر کی پاور خطرے میں رہتی ہے، اور اس کا ثبوت ہر لمحے ان کو ملتا جا رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ عمران خان کی سیاسی حمایت
کاٹنے کے لیے، عمران خان کو شکست دینے کے لیے اس کی سیاسی حمایت کاٹنا بڑا ضروری ہے، اور ہر آنے والے دن میں اس کی سیاسی حمایت بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اس کے گواہ آپ سب ہیں۔ تو یہ دو اہم پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ ایک انفرادی سوچ کو روک نہیں سکے، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں روک سکے، اور جو ان کی پاور کے لیے خطرہ بنتی ہے انڈیپینڈنٹ سٹیزن کی سوچ، اور دوسری یہ کہ سیاسی لیڈر کو شکست اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ اس کی سیاسی حمایت کاٹ دیں، اور یہ عمران خان کی سیاسی حمایت کاٹنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناکام ہوں گے، ناکام ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ چاہیں گے کہ میں اور زیادہ لاجیکلی اور ریشنلی بات کروں، تو مجھے ایک بات کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں سجا لیجئے۔ دیکھیے، نئے دور کا تالا پرانے دور کی چابی سے نہیں کھلتا۔ کھول سکتے ہیں آپ؟ یہ اس چور کی طرح ہیں جو نئے دور کا تالا چوری کرنے آیا ہے اور پرانے زمانے کی کنجیاں لے آیا ہے، اور کسی بھی چابی سے وہ دروازہ نہیں کھل رہا، وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ جھٹلانا چاہیں تو جھٹلا لیجئے، لیکن فیکٹس ول ریمین، وہ وہیں قائم رہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ، دیکھیے، خوف کے ذریعے آپ عارضی طور پہ لوگوں کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ خوف کے ذریعے جو یہ کر رہے ہیں مارا پیٹی، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ٹیمپررلی ان کو روک سکتے ہیں، لیکن ان کا ذہن نہیں بدل سکتے۔ اور اصل جیت ہوتی ہے جب ذہن بدلا جاتا ہے۔ لمبے عرصے حکمرانی ہوتی ہے جب لوگوں کا ذہن بدلنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہوتی ہے 20-20, 50-50 سال کی بادشاہت، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، جرنیلوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے نا، وہ ایک باکس کے اندر محدود ہے، اسی کے اندر گھومے جا رہی ہے، اور یہی ان کی وفات کا سبب بنتی ہے۔ دیکھو، کریٹیکل تھنکنگ کسی بھی مسئلے پر، فرض کیجئے، لیٹ می ڈو اٹ دس وے، اگر آپ کو کوئی سیاسی سماجی مسئلہ درپیش ہو، بھئی معاشرے میں تو یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا یار، معاشی، سیاسی یا سماجی، اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ایک جرنیل کو لے لیجئے، اور ایک 25 سالہ نوجوان کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، چمن، وہاں سے لے لیجئے، گلگت بلتستان سے لے لیجئے، آزاد کشمیر سے لے لیجئے۔ اس جرنیل کے مقابلے میں وہ 25 سالہ نوجوان ہوگا، وہ اس کا سولوشن پہلے پیدا کر کے دیتا ہے۔ یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دماغ یار اس طرح سے ان کے بنائے گئے نا کہ ان کی سوچ جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہی بندوق کی نالی سے دیکھتے اور سوچتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے نا۔ یہ آج بھی وہی جو میں نے کہا نا، نئے دور کے تالے پرانی چابی سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی لاٹھی چارج کر دو، لوگوں کو گرفتار کر لو۔ اب یہ دور وہ دور نہیں رہا۔ دیکھو، اور ان کو کسی نے یہ سمجھا دیا ہے، ایک بات، پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ میڈیا کو کنٹرول کیجئے۔ اچھا، انہوں نے میڈیا کو کیا کنٹرول کیا؟ اب یہ ان کی بدنصیبی بھی ہے کہ انہوں نے جو بڑے بڑے بے ضمیر چینل ہیں، مالکان ہیں، ان کو پیسے دے دیے ہیں، وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ وہ سب، یہ کوئی جرنلسٹ بیک گراؤنڈ کے، پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ کے لوگ تھوڑی تھے میڈیا مالکان پاکستان کے۔ یہ سب آپ کو پتا ہے کہ بزنس کی خاطر کاروباری لوگ تھے، کاروباری سوچ کے یہ آ گئے بزنس میں، اس کے جرنلزم میں، تو انہوں نے پیسے لے کے اپنی زبانیں بند کر لی۔ اور تاریخ لکھے گی کہ ایک ایسے موقع پہ جب ایک عظیم لیڈر، قربانی جس کا ریکارڈ ہے پاکستان کے لیے قربانیوں کا، جب اس کو بند کیا ہے، تو یہ بے ضمیر اپنا ضمیر کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے۔ آج اگر یہ ہمارے ساتھ آ جائیں تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے، لیکن پاکستان کی قسمت راہ میں رکاوٹ صرف جرنیل ہی نہیں، یہ میڈیا مالکان بھی ہیں۔ چلیے خیر، اب اس کا زیادہ دکھ نہ کیجیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو کنٹرول کر کے بھی وہ ناکام ہیں۔ اب آپ پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت نے ایسی انگڑائی لی، کچھ وقت ایسا آ گیا کہ آج یہ جو بڑے میڈیم جتنے تھے نا، لوگ اب اس کو نیوز کے لیے نہیں دیکھتے،
وہ دیکھتے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے یا کھانے کی ریسیپیز حاصل کرنے کے لیے. میں نے دیکھا ہے خواتین وہ چینلز دیکھ لیتی ہیں. عام عوام نیوز جو رائے عامہ کو شیپ اپ کرتی ہے جو چیز، وہ اس میڈیا سے نہیں، سوشل میڈیا سے اور انٹرنیشنل میڈیا سے لوگ حاصل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کے نصیب، ایک تو نصیب خراب ہے، اسٹریٹجی غلط ہے، اور حق نہیں ہے نا یار ان کا یہ سارے کام کرنے کا. اچھا دیکھیے، عاصم منیر صاحب کو یہ بات سمجھائیے، پہنچا دیجئے کہ تم ابھی تک عوام کے ذہنوں میں، 25 کروڑ عوام کے ذہنوں میں، دلوں میں یہ بات پہنچانے میں ناکام رہے ہو کہ یو آر دا اونلی چوائس، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. اور غلامی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل اور ذہن اس بات کو قبول کر لے کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا، اور کوئی سسٹم اور کوئی لیڈر ہو نہیں سکتا، لہٰذا انہی کی تابعداری میں چلے جاؤ. غلامی کی زنجیریں جب پاؤں میں آ کے اپنی جگہ بناتی ہیں. تو اس میں تو ہیں آپ مکمل ناکام. اچھا جلدی سے آئیے کلوزنگ کی طرف. میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ لوگ بور نہ ہو جائیں. جب ایسی کاسٹک باتیں ذرا ہوتی ہیں نا تو لوگ ذرا جلدی پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے، عاصم منیر کہتے ہیں کہ عوام وہ سوچے جو میں کہتا ہوں اور میرے ہمنوا کہتے ہیں، اور انسٹنٹلی فوراً لوگوں کی طرف سے یہ ریئیکشن آتا ہے، تم اور تمہارے ساتھ کے سارے لوگ کرپٹ ہیں، ہم وہ نہیں سوچیں گے جو تم چاہتے ہو. دیکھو، اصل قبضہ جو ہوتا ہے وہ تو ذہنوں پر ہوتا ہے نا، اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. ساتھیوں، ایک ایسی بالٹی جس میں بہت سارے چھید ہوں، اس میں تم پانی بھرتے رہو، وہ وہاں سے نکلتا رہے گا. یہ کیسے منزل تک پانی تم پہنچا سکو گے؟ نہیں پہنچا سکو گے. کیا اچھا کہا انشا جی نے کہ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، عاصم منیر صاحب، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا پھیلانا کیا؟ عاصم منیر اٹھو، کوچ کرو، اب پاکستان میں دل کو لگانا کیا؟ اور تمہاری جھولی میں جو چھید ہیں نا، وہ پتہ کتنے بڑے بڑے چھید ہیں. شہباز شریف اتنا بڑا چھید، اتنا بڑا چھید، زرداری، تمہاری جھولی میں چھید ہی چھید ہیں. اب دامن کو پھیلانا کیا؟ انشا جی اٹھو. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ لاجیکلی ہے، ریشنلی ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم پاکستانیوں کے درمیان میں رائے عامہ ہموار کر سکیں. ہمارا پیٹریون از آن، تو اس پہ بھی ذرا آپ تشریف لائیے، اس کو دیکھیے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.